فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔ میرے خیال میں سمٹ جائیں، تھوڑا سا صلوات پڑھتے سمٹ جائیں۔ سورہ تحریم قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے، اور اس کی 6ٹھی آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اور جو لوگ رات مجلس میں موجود تھے ان کو اس بات کا معلوم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے مومنو، اے عزادارو، اے حسین کے چاہنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ خود بچنا کمال نہیں ہے جب تک کہ اس اولاد کو آگ سے نہیں بچاؤ گے کہ جو ہم نے تمہاری گودیوں میں امانت بنا کے دی ہے۔ یہ جو اولاد ہے ماں باپ کے ہاتھوں میں، یہ ماں باپ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ امانت خدا ہے، اور اگر کوئی اس کو ملکیت سمجھتا ہے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل آدمی ہے۔ ملکیت نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ حتیٰ کہ خود آپ کی جان، آپ کا نفس، یہ آپ کی ملکیت ہے یا کسی کی امانت ہے؟ آپ کی جان، آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کا نفس، آپ کی زندگی، یہ امانت ہے یا ملکیت ہے؟ امانت ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ بھی امانت ہے اور یہ جو اولاد آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ بھی ایک امانت خدا ہے؟
دلیل میں آپ کو بالکل آسان سی مثال سے سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے ملکیت اور ایک لفظ ہے امانت۔ ملکیت میں اور امانت میں ایک بالکل چھوٹا سا فرق ہے جو بالکل سامنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک گاڑی خریدی، آپ اس کے مالک ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے لائے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اسے توڑنا شروع کر دیا۔ کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ نے کیوں توڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو روکے گا بھی کہ بھائی اتنی اچھی گاڑی ابھی خرید کے لائے، آپ اسے توڑ کیوں رہے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جناب یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے، اور میری ملکیت ہے تو چاہے میں اسے توڑ دوں چاہے میں اسے باقی رکھوں۔ تو ملکیت کا اصول آپ کی سمجھ میں آیا کیا ہے؟ اس میں آپ چاہے جس طرح تصرف کیجئے، کسی دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہے کہ میں نے آپ کے پاس ایک امانت رکھوائی اور میں نے کہا حضور میں 40 دن میں، 50 دن میں، 100 دن میں یہ آپ سے لے لوں گا۔ تو امانت کا اصول یہ کہتا ہے جیسی دی ہے ویسی ہی واپس کیجئے یا نہیں کیجئے۔ یہی تو فرق ہے امانت میں اور ملکیت میں۔ ملکیت میں آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، لیکن امانت میں جس کی امانت نہیں ہے وہ بھی بولنے کا حق رکھتا ہے۔ ارے بھائی کتنے آپ غلط آدمی ہیں، آپ دوسرے کی امانت استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے ہاتھوں میں حفاظت کے لیے دی گئی ہے، استعمال کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر یہ زندگی آپ کی ملکیت ہے تو آپ اپنا گلا خود گھونٹ لیجئے پریشان ہو کے، تو اللہ سوال کرے گا یا نہیں کرے گا آپ سے؟ مطلب ایک آدمی تنگ ہو گیا، جاب نہیں ملی، رزق نہیں ملا، پریشانی ہے، اور اس نے زہر کھا لیا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ حرام موت مرا، اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ میاں کا گلا تھوڑی گھونٹا ہے، نہ اللہ کو کچھ کہا نہ اللہ والوں کو کچھ کہا، آپ کا کسی اور پہ بس نہیں چلا، آپ نے اپنا ہاتھ لیا اور اپنے ہی گلا دبا لیا، یا آپ نے زہر کھا لیا، تو کسی کا کوئی نقصان تو نہیں کیا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ حرام موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی تمہاری نہیں تھی، یہ زندگی ہماری تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، ورنہ ایک آدمی کو اپنی زندگی ختم کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے یہ موت حرام موت ہے کہ جس میں آپ نے اپنا ہی گلا اپنے ہاتھوں سے دبا لیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آنا تو تمہیں تھا اور ہمارے پاس ہی آنا تھا، مگر غلطی یہ کر دی کہ آپ خود آئے۔ زندگی ہماری تھی، ہم نے ہی آپ کو بھیجا تھا، اختیار بھی بلانے کا ہمیں ہی تھا، تمہیں نہیں تھا۔ اسی طرح بچے کا گلا گھونٹ دیجئے، آپ رات میں بچہ پریشان کر رہا ہے آپ کو بہت زیادہ، اور آپ نے اس کا گلا دبا دیا، تو کس کا بچہ مار دیا آپ نے؟ اپنا ہی تو مارا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، تجھے حساب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ تو قاتل ہے، تو نے ایک بہت بڑا قتل کیا، ایک معصوم کو قتل کر دیا آپ نے۔ پروردگار تیرے تو اولاد بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، تیرے بچہ پیدا ہونے والا بھی نہیں ہے، تو میں نے تیرا بچہ تو مارا نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ ہم نے تمہیں تمہارے ہاتھوں میں امانت دی تھی۔ امانت کا اصول ہے جیسی دو ایسی ہی اسے واپس کرو۔ اب جب ہم نے آپ کو یہ بچہ آپ کی آغوش میں دیا تھا، یہ معصوم تھا یا گنہگار؟ یہ معصومی تو تھا، لہذا جب ہمیں ہماری امانت لوٹاؤ تو اس کو اتنی اچھی تربیت دو کہ اس کے دامن کردار پہ کوئی گناہ نہ ہو، تاکہ جیسی امانت دی تھی ویسی امانت ہمیں مل جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ یوم جمعہ ہے جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے، یا پھر وہی آیت
جیسے کہ میں آپ کو یاد کراتا جا رہا ہوں، ایک جملہ میں نے رات یاد کرا تھا، یا ایھا الذین، بھولے تو نہیں ہیں، یا ایھا الذین، اے صاحبان ایمان، قو، اپنے آپ کو بچاؤ. تو خبردار رزق کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے پریشان ہو کے نہ اپنا گلا دبانا نہ اپنے بچے کا گلا دبانا، اس لیے کہ تمہارے دادا کو بھی ہم نے رزق دیا تھا، تمہارے پردادا کو بھی ہم نے رزق دیا تھا، تمہاری پرانی نسلوں کو بھی ہم نے رزق دیا تھا، تو اگر ہم انہیں دے سکتے ہیں تو تمہیں بھی دے سکتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جمعے کے دن خصوصاً، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، پھر وہی بات، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ جائیں. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف تیزی سے بڑھو. فاسعوا صحیح سے بنا، جس طرح آپ حج میں صحیح کرتے ہیں نا، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو آپ اللہ کی طرف جلدی سے بڑھو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. جمعے کے دن، جمعے کے وقت میں خرید و فروخت صحیح نہیں ہے. حالانکہ شیطان نے بہکانے کے لیے جب پیغمبر اکرم مرسل اعظم سید المرسلین نماز جمعہ پڑھاتے تھے تو اسی وقت مدینے میں ایک ایسا قافلہ آیا کہ جو بڑے سستے ریٹ میں مال بیچ رہا تھا. نماز جمعہ کے بعد نہیں، نماز جمعہ کے وقت میں بڑے سستے ریٹ، قیمت بہت زیادہ نہیں تھی اس کی، اس کم قیمت میں وہ بڑی اچھی اچھی چیزیں بیچ رہا تھا. اچھا، قحط کا زمانہ تھا، جو اور گیہوں جلدی سے ملتا نہیں تھا، اور یہ خرید و فروخت کرنے والے جو شام سے آیا کرتے تھے یہ بیچتے تھے آ کے نماز جمعہ کے وقت میں. اب مومن اس ڈر سے کہ بھائی جمعہ گیا تو گیا مگر یہ نہیں جانا چاہیے، یہ اس کا شان نزول ہے سورہ جمعہ کا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک جمعہ نہیں پڑھا رسول کے پیچھے تو اگلا جمعہ پڑھ لیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ گارنٹی کس نے دیا آپ کو کہ اگلے جمعے تک آپ زندہ رہیں گے؟ یہ نہیں. جیسے مومن ہوتا یا نہیں ہے، مومن کے اندر بڑی بڑی چالاکیاں ہیں. یہ مومن یہ سوچتا ہے، نیک کام میں سوچتا ہے، برے میں نہیں سوچتا کبھی. ارے آج نہیں کیا نیک کام تو کل کر لیں گے. جیسے مجلسی کا مسئلہ ہے، ارے بھائی آج نہیں کی، پہلے یہ نمٹا لو، یہ کام چھوٹا سا، کل چل جائے گی مجلس میں. ایسا ہے جیسے اللہ نے آپ کو سند دے دی ہو کہ میں تمہیں مارنے والا نہیں ہوں جب تک تم سے نہ پوچھ لوں. تو ایسا حساب تو نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جمعہ تو ہم بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ جو سستے ریٹ میں بیچ رہا ہے یہ کیا پتا بعد میں ہائی ریٹ نہ کر دے. لہذا وہ ادھر نبی نماز پڑھانے لگے، ادھر اس نے طبلہ بجایا کہ آؤ آؤ خریدو، اور اس وقت میں کافی ہلکا ریٹ ہے اور بعد میں ہو سکتا ہے ختم نہ ہو جائے مال. لہذا یہ نماز چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے تھے نبی کو چھوڑ کے. اور نبی کہتے تھے تم بھی گئے تھے، تم بھی گئے تھے. یا رسول اللہ تمہارا منہ ادھر تھا یا ادھر تھا؟ ہم کوئی آگے سے تو کوئی نہیں، ہم تو آپ کے پیچھے سے گئے تھے. تو رسول نے فرمایا جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے سے دیکھتا ہوں. تو چلے گئے ہلکے ہلکے ریٹ پہ لینے کے لیے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. دیکھیں بالکل مطلب، ادھر خرید و فروخت ہو رہی ہے، ادھر مؤذن کہہ رہا اللہ ہو اکبر. قرآن کیا کہتا ہے؟ اسے چھوڑ دو، اسے آ جاؤ. اچھا پروردگار ہم آ گئے تیری بات کے اوپر، اب کیا ملے گا؟ سنیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز تمام ہو جائے، قضیہ کہتے ہیں ختم ہونے کو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ،
اگر تم نے خرید و فروخت چھوڑ دی اور ہمارے حکم سے تم ہماری طرف آ گئے تو جب نماز تمام ہو گئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب اپنے گھروں کو نہ جاؤ، اب زمین پر پھیل جاؤ. یعنی وہ شریعت جو پہلے کہہ رہی تھی اکٹھا ہو جاؤ کہیں اور نہ جاؤ، اب وہ کیا کہتی ہے؟ فَانتَشِرُوا، اب زمین پر پھیل جاؤ. پھیل کے کیا کریں؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. ہائے ہائے، قربان ہو جائیے قرآن مجید کی آیتوں کو، ذرا غور تو کیجئے آپ اس پہ. ادھر آپ سے چھڑوا، اچھا چھڑوا کون رہا ہے؟ اگر ایک بادشاہ آپ سے یہ کہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں ہماری طرف آ جائیں، اور بادشاہ بھی ایسا ہو جو بغیر مانگے پہلے بہت کچھ دے چکا ہو، تو آپ اس کی وجہ سے چھوڑ کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. چھڑوایا کس نے؟ جو کائنات کا رازق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو سب کا خدا ہے، سب کا معبود ہے. اس نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو تو خرید و فروخت نہ کرو. اسی وجہ سے علماء نے لکھا، بعض علماء نے، کہ جمعے کے وقت خرید و فروخت کرنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع فرمایا. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جب نماز جمعہ تمام ہو گئی تو اب کہا اب تم روئے زمین پر پھیل جاؤ، گھر نہ جاؤ، بیٹھو بھی نہیں. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر، حکم ہے قرآن کا، زمین پر پھیل جاؤ. کیا ہوگا پھیل کے؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل ملے گا تمہیں. اب ایک ہے فضل، ایک ہے استحقاق. یہ بھی دونوں لفظ یاد رکھیے. ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آج کی مجلس بڑی علمی ہو اور اس کو آپ غور سے سنیے ایک ایک لفظ. ایک ہے مستحق، ایک ہے فضل. امام سجاد علیہ السلام نے آپ کو دعاؤں کا طریقہ کیا بتایا؟ ایک ہے عدل، ایک ہے فضل، ایک ہے استحقاق. یہ تین لفظ ہیں. الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اے پالنے والے میرے ساتھ عدالت سے کام نہ لینا بلکہ میرے ساتھ اپنے فضل سے کام لینا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام زین العابدین علیہ السلام. اے پالنے والے، پھر سنیے، اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، چونکہ روز جمعہ ہے، اے میرے پالنے والے میرے ساتھ عدالت سے کام نہ لینا. اچھا، دنیا کے ہر انسان سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی عدل سے کام کرو، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پتہ ہے لوگوں کا عدل بھی کیسا ہے. اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پالنے والے تو اپنے عدل سے کام نہ لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو نے عدل سے کام لیا تو پھر ہم بخشے جانے والے نہیں ہیں. ہماری بخشش کا پھر کوئی سامان نہیں. اس لیے کہ دنیا کے ہر انسان کو ہم اپنے عمل سے مرغوب کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو نیتوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن پروردگار تو عمل سے زیادہ نیتوں کو جانتا ہے. آپ نے کوئی عمل کیا، میں نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا بہترین ہے، عمل کیا ہے اس نے، لیکن مجھے کیا پتا تمہاری نیت کیا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، میری نظر میں عمل کی اہمیت کم ہے، نیت کی اہمیت زیادہ ہے. آپ کی نیت بالکل پاک و صاف ہونی چاہیے. جس نیت کو ماں نہ پہچان سکے، جس نیت کو باپ نہ پہچان سکے، جس نیت کو خاندان نہ پہچان سکے، جس نیت کو پوری حکومت نہ پہچان سکے، اس نیت کو پروردگار پہچان لیتا ہے. تیری نیت کیا ہے؟ انما الاعمال، اپنی نیتیں صحیح رکھو. اگر نیت صحیح ہے، عمل کم ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بات سمجھ رہے؟ اگر نیت صحیح ہو اور عمل کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر عمل بہت زیادہ ہو اور نیت خراب ہو
تو دنیا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، ہماری بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو بتائیے اللہ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو امام سجاد نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ جب اپنے پروردگار سے خطاب کرو تو کس طرح کرو۔ اے پالنے والے، اپنی عدالت سے کام نہ لینا، اس لیے کہ اگر تو عدالت سے کام لے گا تو ہر چیز دیکھے گا۔ تو اپنے فضل سے کام لینا، یعنی اگر میرے کردار میں کوئی کمی بھی ہو تو عدالت سے کام لے گا تو ہر چیز کا حساب لے گا، اپنے فضل و کرم سے کام لے گا تو جس طرح ماں معاف کر دیتی ہے، باپ معاف کر دیتا ہے، اسی طرح تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اتنا گہرا مسئلہ ہے۔ غور کیا آپ نے اس مسئلے میں؟ آپ نے دیکھا بیٹے نے غلطی کی، بڑی غلطی کی بیٹے نے، اور بیٹے نے جا کے منہ لٹکا لیا ماں کے سامنے، تو ماں نے باپ کو بھی توجہ دلا دی، باپ کو بھی سمجھا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹا تو ہمارا ہی ہے۔ اچھا اگر ماں عدالت سے کام لیتی تو حق یہ تھا کہ سزا دے، ہے یا نہیں ہے؟ تو نہ جانے کتنے اعمال ہمارے ایسے ہیں جن میں ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہمیں عذاب دیا جائے، لیکن اللہ اس بات میں ہمیں عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ اس کا فضل ہے یا عدل ہے؟ اس کا فضل ہے۔ اب سمجھ میں آیا فضل اور عدل کسے کہتے ہیں؟ استحقاق، آپ نے صبح سے لے کے دوپہر تک ایک آدمی کے یہاں جاب کی اور اس کا بنتا ہے تقریباً 500 درہم۔ جب چلنے لگے آپ اس کے گھر سے، اس نے کہا یہ 700 درہم لیتے جاؤ، تو مستحق آپ کتنے کے ہیں؟ چونکہ طے کیا تھا نا میں نے کہ اگر صبح سے لے کے دوپہر تک آپ میرے پاس کام کریں گے تو میں آپ کو 500 درہم دوں گا، اور 500 درہم میں دے دوں آپ کو، تو یہ میں نے آپ کو آپ کا حق دیا جس کے آپ مستحق تھے۔ لیکن اگر میں اوپر 100 روپے بھی دے دوں تو اتنا آپ 500 لے کے خوش نہیں ہے جتنا 100 لے کے خوش ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ طے تو کم تھا لیکن انہوں نے زیادہ دیا۔ بازی تو یہ 500 کا نام ہے استحقاق، اور یہ 100 زیادہ ملا ہے اس کا نام ہے فضل۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اگر تم نماز جمعہ میں نہ آتے تو اتنا ملتا جتنے کے مستحق تھے، لیکن اب نماز جمعہ میں آ گئے ہو تو اب ہم تمہیں اتنا نہیں دیں گے جتنے کہ تم مستحق ہو، بلکہ ہم اپنا فضل دیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ اپنے فضل سے کام لیں گے۔ اور اگر میری بات کی طرف آپ تھوڑا سا اور توجہ دیں، جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اس کا فضل بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ میری اوقات 100 روپے زیادہ دینے کی تھی، میں نے 100 زیادہ دیا۔ ایک کی اوقات 500 زیادہ دینے کی تھی، اس نے 500 اور زیادہ دے دیا۔ ایک کی اوقات 1000 دینے کی ہے، اس نے 1000 دے دیا۔ لیکن وہ معبود جس کے خزانے میں کوئی کمی ہی نہ ہو، جب وہ اپنے فضل کی بارش کرے گا تو بندے کی سمجھ میں آئے گا نہ کوئی بادشاہ دے سکتا ہے نہ کوئی حکومت دے سکتی ہے جتنا میرا پروردگار دے سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ نہیں، ایک صلوات بآواز بلند۔ چونکہ عشرے کا عنوان ہے معرفت امام حسن عسکری علیہ السلام اور علامات مومن، تو یہ ہے مومن کی علامات۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہیں اس میں اتنا فائدہ ہونے والا نہیں ہے جتنا ہمارے فضل میں فائدہ ہوگا۔ جب ہم اپنا فضل بکھیریں گے، منتشر کریں گے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور کہیں سے آ جاتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ سوچتے ہیں کبھی کبھی ارے یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کہاں سے آ گیا؟
یہ کہاں سے آ گیا؟ مگر اس بندے کی نالائقی سب سے بڑی یہ ہے کہ جو اسے سب سے زیادہ چاہتا ہے یہ اسی سے منہ موڑتا ہے. ورنہ وہ، آپ یہ بتائیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ راضی ہونے والی شخصیت کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ راضی کون ہوتا ہے آپ سے؟ آپ نے غلطی کی تو سب سے زیادہ خاندان میں آپ سے راضی کون ہوگا؟ آپ کی ماں. کہے گی وہ بھی بہت کچھ، لیکن پھر بھی دوسرے کے مقابلے میں راضی ہو جائے گی. لیکن جو ماں سے بھی زیادہ بندے سے محبت کرے وہ ہے خدا. اسی وجہ سے علی نے ایک خطاب دیا پروردگار کو، یا سری الرضا، اے جلدی سے راضی ہونے والے. یعنی خدا انتظار کرتا ہے میرا بندہ کچھ تو کہے، کچھ تو کہہ دے میرا بندہ. حد یہ ہے، حد یہ ہے. میں بتاؤں کتنا رحیم ہے وہ، کتنا رحیم ہے. فرعون دریائے نیل میں ڈوب رہا ہے، آواز دیتا ہے موسیٰ موسیٰ موسیٰ. موسیٰ نے ایک بھی دفعہ پلٹ کے نہ دیکھا، اور ادھر فرعون ہلاک ہو گیا. آواز قدرت آئی، اے موسیٰ میرا بندہ تمہیں پکار رہا تھا، تم نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا. تیرا بندہ فرعون کہ جس نے دعویٰ بھی کیا تو چھوٹا موٹا نہیں، وَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، دعویٰ بھی ہے. مگر آواز قدرت آتی ہے کہ کیا کروں، نالائق تھا، تمہیں 20 دفعہ پکارا تم نے پلٹ کے نہ دیکھا، مجھے ایک دفعہ تو پکار کے دیکھ لیتا. یعنی فرعون جیسے کو بھی. تبھی تو مولا علی، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے. اور پھر ایک طرف تو اس کی اتنی مدحت، اور پھر اپنی عاجزی دیکھیے. خدا کی قسم اگر معصوم سلیقہ نہ سکھا، ایک بندے کو سلیقہ نہیں آ سکتا. یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، اغفر، معاف کر دے. کسے؟ جو اتنا محتاج ہے، اتنا عاجز ہے، اتنا کمزور ہے. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، جو اتنا کمزور ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے بس تیرے علاوہ دعا کر سکتا ہے بس. یعنی اس کے اوپر، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چیز ہے کہ وہ تجھ سے لا یملک الا الدعاء، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بس دعا کا مالک ہے. تجھے پکار سکتا ہے اور معبود تجھے پکار رہا ہے. تو سنیے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد علی. پہچانیے اس معبود کو، پہچانیے اس خدا کو. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قو، بچاؤ اپنے کو اور اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے، جو جہنم کی آگ انسانوں کے لیے اور پتھروں کے لیے بنائی گئی ہے. سارے اس میں ڈالے جائیں گے. لہٰذا اپنے خدا کا فضل تلاش کرو. کسی کے سامنے کتنا چاہتا ہے بس اتنا بتانا چاہتا ہوں. روایات میں ہے کہ ماں کی 70 ماؤں کی محبتیں اگر قربان کی جائے تو بھی اس خدا واحد کی محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کتنا چاہتا ہے اپنے بندے کو. اسے شوق نہیں ہے جہنم میں ڈالنے کا. پروردگار یہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں جائے، کبھی نہیں چاہتا پروردگار. حد تو یہ ہے، حد یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس بات کا منتظر ہے میرا بندہ کبھی تو کچھ کہے، آخر وقتی میں کہہ دے. مگر یہ کہہ دے معبود مجھ سے گناہ ہو گیا بس، تو اتنا کہنے میں تو کوئی بات نہیں جاتی ہے. ایسے خالق سے بھی آپ بیزار ہیں تو کہیے اے میرے معبود مجھ سے ہو گیا ہے بس مجھے معاف کر دے. کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، کتنا، چاہے جتنا بڑا مجرم ہو. اس کا ایک اصول ہے،
اپنے جرم کو ہماری رحمت سے بڑا نہ سمجھنا. نہیں، میرے جملے کی قدر نہیں کیا آپ نے. اپنے جرم کو ہماری رحمت سے بڑا نہ سمجھا. ہماری رحمت سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑی ہے. یہی وجہ ہے. سنیے، حر کتنا بڑا گنہگار ہے، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ بھائی اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو لے کے وہی آیا ہے نا کربلا کے میدان میں راستہ روک کے. کتنا بڑا مجرم ہے، بہت بڑا. لیکن حسین ابن علی کے ذریعے سمجھیے اس کا خدا کیسا ہے. ادھر حر آیا اور حر نے کہا کہ مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو جملہ سنیے اصول کا، میں نے معاف کیا میرے. بھائی اس مسئلے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں کبھی کبھی. کتنا بڑا اسے سوچئے، تھوڑا سا میں سوچنے کا موقع دینا چاہتا ہوں. آپ کی شان میں ایک نے گستاخی، آپ کہیے میں نے معاف کر دیا. لیکن حسین ابن علی کا دل کتنا بڑا ہے. میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا. یہ جملہ کہہ کے توجہ چاہتا ہوں. ایک بڑی عجیب و غریب بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے نہ سنیو آپ نے کبھی. دو جملے کہے، میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا. پہلے جملے کا مطلب یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ دیکھو میرا کتنا بڑا دل ہے، اور جس کا بندہ ایسا ہے اس کا، یعنی ایک گناہگار کو گناہوں کے دلدل سے نکالنے کے لیے حسین ابن علی نے کہا میں نے معاف کیا. اور جب میں تجھ جیسے کو معاف کر سکتا ہوں تو گناہگاروں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں ایسا ہوں تو میرا خدا. ایک یہ، اور دوسری بات کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. یعنی اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے تو وہ کربلا میں آ کے دیکھ لے کہ جسے ہم معاف کر دیں خدا اس کو کبھی سزا نہیں دے سکتا. ہمیں معلوم ہے اس کی تمہیں کیسے پتا اس نے معاف کر دیا؟ کہانی ہم کربلا میں یہی تو بتانے آئے ہیں کہ کربلا کا سیدھا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. جسے ہم معاف کر دیں اسے ہمارا خدا معاف کر دیتا ہے، جسے ہم معاف نہ کریں اسے ہمارا خدا بھی معاف نہیں کرتا. اور کمال کی بات ہے، سب سے بڑی بات تو ایک اور آ گئی جناب حر کے حوالے سے. یہ ہمارا ایک عزادار، چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے چونکہ 19 سے منسوب ہے، فرمایا علامات المومن خمس، مومن کے اندر 5 علامتیں ہونی چاہیے. جو مومن ہو یعنی جس کا عقیدہ مضبوط ہو. جس گہرائی کی طرف آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں، خطابت کا لہجہ چھوڑ کے بالکل آپ کو ایک درسی انداز میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. علامات المومن، مومن کی علامتیں. 11ویں امام فرماتے ہیں مومن کی 5 علامتیں ہیں. کس کی؟ تو مومن کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، پورے دین اسلام کو مانتا ہے، علی کی ولایت کو بھی مانتا ہے، معصومین کو تبھی تو بنے گا مومن. یا مومن ایسے ہی بن جائے گا؟ بھائی یہ ساری چیزیں مانے گا تبھی تو بنے گا. یعنی بالکل عقیدہ مضبوط ہے. اور امام فرما رہے جس آدمی کا عقیدہ مضبوط ہو، ہماری ولایت کا قائل ہو، اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا اعتقاد بڑا مضبوط ہو، اس مومن کی 5 علامتیں. پہلی علامت صلاۃ 51، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہو. اچھا ہم سمجھ رہے تھے ہم عزادار ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو کہا جاتا ہے نا آپ سے. اور دلیل کے طور پہ ایک بات اور پیش کر دی، ارے جناب جو مجلس میں آ گیا، جس نے ان کو مان لیا وہ بن گیا
مومن، تو اب اسے کہیں کی ضرورت ہے؟ بس امام حسن عسکری اسی کے لیے بتا رہے ہیں کہ اسے کہیں کی ضرورت ہے. یعنی جو بالکل مومن ہو پکا، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو. اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجلس میں آ گیا اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری بات صحیح ہے یا امام کی بات صحیح ہے؟ امام اسی سے کہہ رہے ہیں جو مجلس میں آیا. اے میرے عزادارو، مومن کی 5 علامتیں ہیں. مجلس میں آنے سے اعتقاد کا پتہ چلے گا، نماز پڑھنے سے عمل کا پتہ چلے گا. بس سمجھے؟ تو اسی کی علامتیں ہیں جو مجلس میں آتا ہے، کہ اس کی ایک علامت ہے نماز کا پابند ہو. اچھا اب ایک سوال اور جو سب سے بڑا آ جاتا ہے، اجی حر نے کون سی پڑھی تھی؟ اچھا قربان ہو جائیے اس کے بھائی، کتنا بہترین لایا ہے شق نکال کے، غور کر کے لایا پورا. حر نے کون سی پڑھی تھی؟ تو آپ کربلا میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کیا کہ نماز ہو رہی ہے، حسین ابن علی کا مصلی بچھا ہے اور حر بیچارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں. ایسا کسی نے دیکھا؟ ایسا ہوا تو نہیں نا. یا تو پھر یہ بیچارہ ممبر سے کہنے والا وہاں کھڑا ہوگا وہیں، تو یہ دیکھ رہا تھا کہ نماز حسین پڑھ رہے ہیں اور حر ٹہلتے پھر رہے ہیں وہاں. حر نے کون سا پڑھی تھی؟ تو ایسا ہے جیسے یہ وہیں تھا اور یہ حر کو نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا نماز کا وقت تھا جو نہیں پڑھی تھی. بھائی جب حر آیا ہے نماز کا وقت ہی نہیں تھا، نماز صبح کے بعد آیا، ظہر سے پہلے شہید ہو گیا، تو بتاؤ کون سی پڑھتا؟ یہ جو مجمع کو بہکایا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ عزادار سے نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے، حر نے کون سی پڑھی تھی؟ تو بھیا کون سی؟ کیا آپ کے باپ کی نماز جنازہ پڑھتا وہاں وہ بیچارہ؟ جب نماز کا وقت ہی نہیں تھا تو پڑھتا کہیں کی؟ اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلیے حر نے تو نہیں پڑھی تھی، مگر یہ جو 71 صحابی تھے انہوں نے تو پڑھی تھی. حبیب نے، زہیر نے، ان سب نے تو پڑھی. تو اگر چلو ایک ایسا بھی مل گیا جس نے نہیں پڑھی، تو تمہیں ایک ہی نظر کیوں آ رہا ہے؟ 71 کیوں نظر نہیں آئے جنہوں نے پڑھی؟ اچھا چلیے 71 نے بھی نہیں پڑھی، حسین نے پڑھی یا نہیں ہے؟ کمال کی بات ہے، اس کی ذہانت کے بھی قربان ہوئی ہے بھائی. حر نماز نہ پڑھتا ہوا اسے دکھائی دے گیا اور حسین نماز پڑھتے ہوئے دکھائی. تو اگر پوری دنیا بھی سجدہ نہ کرے اور خالی حسین کو سجدے میں دیکھو تو مومن کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں. بات سمجھ رہے؟ آپ دنیا کے غلام ہیں یا حسین کے؟ آپ تو ایسے چپ ہیں جیسے بالکل مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا. کس کے غلام ہیں آپ؟ ہاں تو ایسے کہیے نا، فقر سے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے بھائی؟ حسین ابن علی کے غلام ہیں، کسی اور کے غلام؟ تو اگر کوئی بھی نہ پڑھے پوری دنیا کا آدمی اور حسین پڑھیں تو غلام کو کیا کرنا چاہیے؟ غلام کو پڑھنی چاہیے. ایک دوسری بات یہ، تیسری بات سنیے، اگر حر نہ پڑھیں اور حسین دیکھتے رہیں تو کیا حسین کے اوپر واجب نہیں ہے یہ کہنا کہ حر تم بھی پڑھو؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سے کتنی بڑی آپ نے توہین کر دی اسلام میں. اور ایک تو الزام لگا دیا حر کے اوپر، حر نے کون سی پڑھی تھی؟ تو اگر حر نے نہیں بھی پڑھی کربلا کے میدان میں تو حر کی کمی کم ہے، حسین کی کمی زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنے صحابی کو نماز کے لیے کیوں نہیں کہا. اور کتنا بڑا الزام لگا، حر نے تو اس وقت بھی پڑھی تھی جب مخالف تھا. جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، راستہ روک لیا، اور راستہ روک کے جب امام رک گئے، امام نے کہا تو اپنے لشکر والوں کو پڑھا لے، میں اپنے لشکر والوں کو پڑھا لیتا ہوں. تو اس نے کہا مولا راستہ تو روک لیا مگر نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا. تو اس نے تو اس وقت بھی پڑھی تھی جب وہ مخالف. تو صلاۃ و 51،
نماز کا پابند ہو۔ کون؟ مومن۔ مومن یعنی عزادار، مومن یعنی شیعہ، مومن یعنی جس کا اعتقاد مضبوط ہو۔ صلاۃ 51، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی پہلی علامت ہے نماز کا پابند ہو۔ اگر نماز کا پابند نہیں ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں کو، کسی بھی وصیت، ہر امام نے دوسرے امام کو مرنے سے پہلے جس بات کی وصیت کی وہ ایک کی تقوی کی اور ایک کی نماز کی۔ تو کیا امام کو نہیں پتا تھا میرے بعد امام نماز پڑھے گا؟ پتا تھا یا نہیں؟ مگر کبھی کبھی کہا کسی کو جاتا ہے، سنایا کسی اور کو جاتا ہے۔ یہ کہا جیسے امام نے فرمایا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں کو بند کر دینا، میرے ہاتھ پیروں کو سیدھا کر دینا، مجھے قبلہ رخ لٹا دینا، میرا منہ بند کر دینا ہے۔ تو کیا امام حسن حسین کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے؟ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہے، تو پھر کیوں کر رہے ہیں علی وصیت؟ اے میرے لاڈلو، خبردار ظالم کا ساتھ کبھی نہ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ تو کیا علی کو نہیں پتا ہے میرے لاڈلے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے؟ نہیں، کہا ان سے جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے۔ اسی طرح ہر امام کے یہاں وصیت ملے گی، حتیٰ کہ چھٹے امام کی تو روح اسی وقت نکلی یہ کہتے ہوئے خبردار نماز سے غافل نہ ہونا۔ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ تو ہر امام جو دوسرے امام سے وصیت کر رہا ہے تو نماز کی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز وہ شے ہے جو ہمارے گھر کا چراغ ہے، ہماری میراث ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو پہچاننا ہے تو پہچانو کس طرح؟ نماز کی پابندی سے۔ اور یہی وجہ ہے، سنیے کیسے کیسے۔ ایک آدمی وہ ہے جو امام کی حفاظت کر رہا ہے، امام یہ بھی کہہ دیتے کہ آؤ سب میرے پیچھے نماز پڑھ لو آ کے، مگر دو صحابی ایسے ہیں جو خالی حسین ابن علی کی نماز کی وجہ سے قتل ہوئے، دو صحابی، ایک سعید اور ایک ابو ثمامہ سیداوی۔ جب امام نے کہا، ابو ثمامہ سیداوی نے کہا آسمان کی طرف رخ کر کے، مولا اول وقت آ گیا ہے ظہر کا۔ کہا ٹھیک ہے مصلی بچھا دو۔ مولا تیر چل رہے ہیں۔ کہا چلنے دو، تم آگے کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھیں کتنی مہم ہے نماز، کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے مصلی بچھا دیا اور دو صحابی کھڑے ہو گئے۔ اچھا یہ آسان بات نہیں ہے آگے کھڑے ہو جانا، آگے کھڑے ہو جانا آسان بات نہیں ہے۔ عباس قمی علیہ الرحمہ جن کی کتاب ہے مفاتیح الجنان، دیکھیے آپ مفاتیح الجنان یہی رکھی ہوگی، مفاتیح الجنان ہے ان کی کتاب۔ انہوں نے جب اصحاب حسین کے واقعات کو پڑھا تو انہوں نے کہا کون سا بڑا کارنامہ تھا جب حسین جیسا امام ساتھ میں ہو تو جان قربان کر دینا بڑی آسان ہے۔ حالانکہ جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے یہ جتنا انہوں نے سمجھا۔ بچوں کے بہت بڑے عالم تھے تو مولا نے چاہے ہدایت کر دی جائے، فوراً دیکھتے ہیں رات میں جیسے عصر عاشور ہے اور امام نے کہا عباس قمی تم یہاں کھڑے ہو جاؤ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا خوشی خوشی۔ اب جو ادھر سے تیر آنے لگے تو میں نے اپنا سینہ ہٹا لیا اور تیر جا کے امام کے لگ گیا۔ تو اب میں خواب سے بیدار ہوا، اور جب بیدار ہوا تو امام نے فرمایا مجھ سے، ابھی خواب میں تھا میں سو رہا تھا، تو امام نے فرمایا عباس قمی اتنا آسان نہیں ہے میرے اصحاب کی سیرت پہ عمل کرنا۔ ایک تم ہو کہ مجھ تک تیر آیا اور تم نے اپنا سینہ ہٹا لیا، اور ایک سعید ہے کہ ادھر تیر آیا تو ادھر سینہ بڑھا دیا، ادھر تیر آیا تو ادھر سینہ بڑھا دیا، اور جب سینے پہ جگہ نہیں رہی تو ہاتھ بڑھا دیے۔
کسی طرح امام کے سینے تک کوئی تیر نہ لگنا چاہیے. تو کتنی بڑی ہے عظمت نماز کہ حسین ابن علی اپنے ایسے جانثار نماز کے لیے قربان کر دے. اور ادھر امام حسین نے سلام پھیرا، ادھر صحابی گر گیا. امام نے اس کا سر اپنے زانو پہ رکھا. ابھی زانو پہ رکھا تھا، بس ایک جملہ ہے، سنیے جملہ، سنیے گا انشاءاللہ قیامت کا جملہ. آنسو بہائے جا رہا ہے، بس ایک جملہ کہا حسین سے، حل وفیت عہدی یا مولائی. مولا بس اتنا بتا دیجئے کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا؟ اب ایسے امام نے سینے سے لگا لی. اے میرے چاہنے والے، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور جب کوئی آیا سراہنے کی طرف، دیکھیں صحابہ کیسے کیسے تھے. آیا زہیر ابن قین، بریر، ایسے ایسے صحابہ اتنے ضعیف آئے اور پوچھا حبیب نے، یہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو نہ بچوں کے بارے میں نہ بیوی کے بارے میں. ہاتھ اٹھ نہیں رہا تھا، صحابی نے ہاتھ اٹھایا، حسین کی طرف رخ کیا. حبیب کوئی وصیت نہیں، بس اتنی وصیت ہے جب تک زندہ رہنا آقا پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے. لیکن ایسے جانثاروں کا کیا امام بچ سکا؟ تم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عظمت نماز ہے. اور جب بات آ گئی تو میں کہتا چلوں، اور وہ یہ کہ امام سجاد دیکھتے ہیں. اب دیکھتا ہوں انشاءاللہ کتنا روئیں گے آپ. یہ آواز زینب کے روزے تک تو پہنچ ہی جانی چاہیے. بس جملہ سن لیجئے، جملہ ایک ہی ہے. سید سجاد نے دیکھا کہ زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. ایک مرتبہ کہا، پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا میرے لال کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ زینب خود نہیں کھاتی، بچوں کو کھلا دیتی. تو جب کھڑے ہو کے طاقت نہیں رہی، زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی. پڑھ رہی ہے علی کی بیٹی نماز. اور اسی عالم میں کوفہ آ گیا، اور کوفے میں علی کی بیٹی کی گردن نہیں اٹھ رہی ہے. اتنا مجمع. بیٹا سید سجاد، یہاں تو میں شہزادی بن کے رہا کرتی تھی. اسی عالم میں علی کی بیٹی اٹھی، اور اٹھنے کے بعد ابھی دارالامارہ قریب ہی آیا ہے. سید سجاد نے دیکھا کہ ایک سر لٹکا ہوا ہے جس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں ہیں. پہچان لیا، چچا میرا سلام ہو، چچا میرا سلام ہو. یہ بات سکینہ نے سنی، اور سن کے اس شہید کا سر دیکھا، اور دیکھ کے کہا، پھوپھی اماں کیا اس کو بھی میرے بابا کی طرح ذبح کیا گیا ہے؟ ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پانی نہیں ملا ہے. زینب نے پہچانا نہیں. سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں پہچانا نہیں، کون ہے؟ کہا کون؟ کہا آپ کا بھائی مسلم غریب. بس جیسے ہی سنا مسلم غریب ہے، ایک جملہ ہے، سنیے، اے میرے بھائی، جس کے تجھ جیسا بھائی ہو اور اس کی بہن بلوے عام میں بے مقنع چادر ہو، اے مسلم زینب کھلے سر آئی ہے. یہ آواز زوجہ مسلم کے کانوں میں پہنچی. کہا میری اسیری کا سلام، میری بے بسی کا سلام، میری مجبوری کا سلام. اے میرے والی و وارث، میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتی، بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، اللہ نے ہمیں 4 بچے دیے تھے، 2 بچے تمہارے ساتھ تھے، 2 بچے میرے ساتھ تھے. جو 2 بچے میرے ساتھ تھے ان کے کٹے ہوئے سر لے کے آئی ہوں، لیکن جو 2 بچے تمہارے ساتھ تھے وہ کہاں چلے گئے؟ آواز آئی، ان کو نہ پوچھو، ان کی خبر تو مسلم کو بھی نہیں ہے. ان کی خبر تو مسلم کو بھی نہیں ہے. لو عزیزو، روایت کہتی ہے قافلہ پہنچا ابن زیاد کے دربار میں.
کوفے کے دربار میں پہنچ گیا قافلہ. کس طرح پہنچا اب سنیے یہاں سے. میں رک رک کے اس لیے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ روایت میرے بس کی نہیں ہے پڑھنا، تو میں خود اپنے کو سنبھال کے پڑھ رہا ہوں. سنیے روایت مقتل ہے، ہر ایک مقتل میں، کہ علی کی بیٹی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیٹھی اور ابن زیاد دربار میں بیٹھا ہوا حقارت کی نظروں سے دیکھ کے کہتا ہے علی کی بیٹی کو دیکھ کے کہ اس اللہ کا شکریہ جس نے تمہیں ذلیل کیا. میری شہزادی نے گردن جھکا لی، چونکہ کہاں شرابیوں کا مجمع، کہاں نبی کی نوازی. بیٹھ گئی، گردن تعارف ہونے شروع ہوئے، علی کی بیٹی بیٹھی رہی. اس کے بعد سنیے کیا دیکھا ایک شخص نے کہ عابد بیمار ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توخ، اور اس طرح تھر تھر بدن کانپ رہا ہے، ہاتھوں پیروں میں کپکپاہٹ ہے، رنگ بالکل زرد ہو گیا. وہ شخص آیا، آ کے کہتا ہے کیا آپ زین العابدین ہیں؟ کہا ہاں زین العابدین. کہا آپ تو امام ہیں؟ کہا ہاں امام ہوں. کہا پھر آپ تو بہت بڑے شجاع ہونے چاہیے، آپ کانپ کیوں رہے ہیں اتنا؟ اگر آپ امام ہیں تو آپ کو کانپنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اسی دربار میں آپ کے چچا کو دیکھا تھا، مسلم کو، ابن زیاد کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کی تھی، نہ ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی، نہ رنگ پیلا تھا، آپ کی تو گردن بھی نہیں اٹھتی، حالانکہ آپ امام ہیں. میرے مولا نے کہا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. ارے جب میرا چچا آیا تھا تو تنہا آیا تھا، کوئی ساتھ نہ تھا، لیکن اب جب میں گردن اٹھاتا ہوں کبھی سکینہ پکارتی ہے، کبھی پھوپھی کا کھلا سر نظر آتا ہے، کبھی ماں کی غربت کو دیکھتا ہوں. اب سنیے، کبھی ماں کی غربت کو دیکھتا ہوں، کبھی پھوپھی کا کھلا سر دیکھتا ہوں. جیسے یہ بیان کرنا شروع کیا، سنیے عزیزو، قیامت آ گئی. بعد میں حکم دیا جاتا ہے مختار کو لاؤ. زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی دربار میں آیا. جیسے ہی دربار میں آیا کہا جاتا ہے کیا حسین سے ملو گے؟ سنیے کیا اعتقاد تھا، ایک جملہ کہا بس، کہاں تیرا نجس دربار، کہاں میرا مولا، تیرے دربار میں میرا مولا نہیں آ سکتا. کہا نہیں مختار بس اتنا بتاؤ کہ ملنا چاہتے ہو یا نہیں. کہا نہیں ملنا تو چاہتا ہوں. کہا وہ تشت منگاؤ جس میں حسین کا سر ہے. وہ تشت منگایا گیا جس میں میرے آقا کا سر تھا. ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا گیا، کیا دیکھا؟ بالوں پہ خاک پڑی ہوئی ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، چہرے پہ خون لگا ہوا ہے. ایک مرتبہ انگڑائی لی، انگڑائی لے کے کہا السلام علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. انگڑائی لی، تلوار لے لی، ابن زیاد پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. پیچھے سے ایک ضعیف سا آدمی آیا، کس نے پشت پہ ہاتھ رکھا. سنیے جملہ سنیے. پیچھے سے ایک ضعیف سا آدمی آیا، اس نے پشت پہ ہاتھ رکھا سید سجاد کی. سید سجاد نے پشت پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے اب جو مختار نے گردن موڑی، کون؟ کہا میں تیرا چوتھا امام. چچا نظروں کو جھکا لو. نہیں قیامت کا گریہ کرے گے. سنیے، چچا نظروں کو جھکا لو. کہا کیوں؟ کہا خالی بابا نہیں ہے. کہا اور کون ہے؟ کہا ساتھ میں نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، سرو سینہ پیٹا، گردن کو جھکایا،
میں کہوں گا مختار تو چاہنے والا ہے. ارے کبھی یزید کا دربار، کبھی زندان، کبھی کوفہ، تماشا ہی تماشا دیکھ رہے ہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرہ میں جگہ عنایت فرما، مملکت شارقہ کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. معبود جو بے اولاد ہیں ان کے گھروں میں ہنستا کھیلتا عزادار عنایت فرما. پالنے والے اب زیادہ امتحان نہ لے، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما. اپنے ہاتھ اپنے سروں پر رکھیں. بسم اللہ الرحمن، بآواز بلند. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن، زور سے، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظ وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارض وتمتعہ. ماتم حسین. یہ اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ آج رات کی مجلس وفات بی معصومہ کم